السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکلان کے پڑاؤ میں توران شاہ اور سپاہی شہنشاہ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور شہنشاہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچ کر اس سارے منظر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین کو دیکھتے ساتھ ہی ان کے سپاہی صلاح الدین کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی شہنشاہ کے پاس آتے ہیں تو توران شاہ کہتا ہے کہ صورتحال بہت خراب ہے۔ اس پر صلاح الدین شہنشاہ کے زخم کو دیکھتا ہے تو شہنشاہ کہتا ہے کہ زخم بہت گہرا ہے، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور صلاح الدین کہتا ہے کہ ایسے مت کہو، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ ہم نے برسوں سے تمہارے ساتھ قدس واپس لینے کا خواب دیکھا ہے، اب تمہارے بغیر یہ کام ادھورا رہے گا۔ برداشت کرو شہنشاہ، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے کہ قدس ضرور ہمارا ہوگا شہزادے، میں دیکھ نہیں پایا، شاید میرا بیٹا عمر دیکھ لے، لیکن اب شہادت کا وقت ہے۔ شہنشاہ کی باتیں سن کر سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ شہنشاہ مزید کہتا ہے یہ عظیم مقصد اب آپ کے سپرد ہے اور میرا بیٹا بھی۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب شہنشاہ نے کہا تھا کہ ہم ان آتشی حملوں سے بچ نہیں سکیں گے اور میں اس آگ کو بجھا دوں گا جو برسوں سے میرے اندر جل رہی ہے۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی شہنشاہ سے کہتے ہیں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنے اندر کی آگ کو بجھا دو گے، اب تم وہ آگ مجھے دے دو، میں اس آگ کو بجھا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی شہنشاہ اپنی ماں کے الفاظ یاد کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اپنی قربانی دینا اور اپنے بھائی کے خون میں اپنا خون شامل کرنا، اپنی زبان اور دل پر مہر رکھنا، اس پر اس راز کو اپنی قبر تک لے جانا۔ اس خیال کے بعد شہنشاہ کہتا ہے میں نے غلطی سے آگ کہہ دیا تھا، اب شہادت کا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتے ساتھ ہی شہنشاہ کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کے مقصد کے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑتے ہیں اور وہ سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ ادھر نور الدین زنگی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک شکار کو تیر مار کر کہتے ہیں پکڑو اسے۔ یہ سنتے ساری سلطان چھوڑ دیتے ہیں اور ایک امیر سلطان کو کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر پیدا ہونے والی تمام پریشانیاں اس تیر کی طرح اڑ جائیں گی۔ جواباً سلطان کہتے ہیں کہ میرے اندر کی پریشانیاں تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہ اسکلان مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اگر وہاں صلاح الدین کے ساتھ کچھ ہوا تو وہ بات الگ ہے اور اگر وہ باحفاظت واپس آیا تو بات الگ ہے، دونوں صورتوں میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو شیر کو کہتا ہے کہ شہزادہ صلاح الدین برسوں سے بطور تلوار باز اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، رخ تیز ہوتا ہے، مگر ہمارا شہزادے کے دونوں رخ ہی تیز ہیں۔ اس پر سلطان کہتا ہے کہ اس بات کا تو مجھے ڈر ہے۔ شیر کو اس لمحے بادشاہ بالدن ہاتھ میں شکار پکڑے وہاں آتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی سلطان کے سپاہی تلواریں بے نیام کر کے سلطان کے گرد گھیرا بنا لیتے ہیں اور بادشاہ بالدن گھوڑے سے نیچے اتر کر آگے بڑھتا ہے تو سلطان کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے کتے میرا شکار لائیں مگر تم لے آئے۔ اس پر بالدن کہتا ہے کہ تم شکار پر جاتے ہوئے خود شکار ہو گئے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ شکار کو سلطان کے سامنے پھینک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے نور الدین زنگی ہم نے اسکلان کو لے لیا، آپ کا بیٹا جو مدد کے لیے گیا تھا وہ بھی اسکلان کو بچانے میں ناکام رہا، وہ سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے میں تمہاری جان لوں گا اور پھر وہ ہر شخص کو مار ڈالوں گا جس نے میرے بیٹے کی جان لی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور جنگل میں ایک زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد بادشاہ بالدن اور سلطان آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ کوئی حرکت کرنے سے پہلے ہی سلطان کا ایک آدمی وہاں آ پہنچتا ہے جسے دیکھ کر دونوں رک جاتے ہیں اور بادشاہ بالدن آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا زندہ بھی ہے تو جو شکست ہم نے اس کو دی ہے وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ تو نور الدین زنگی تم بھی اس کے ساتھ ہار گئے ہو تو تم وہ ہو جو سلطان ابھی بنے ہو، کیا تم نے سوچا کہ تم قدس کے بڑے بادشاہ سے لڑ سکتے ہو؟ جواباً سلطان کہتا ہے کہ میرا بیٹا اپنی مرضی سے گیا بادشاہ بالدن، میں اگر اپنی فوج کے ساتھ آتا تو تم یہ بات کبھی نہ کرتے، کو دعا کرو۔ تو بادشاہ بالدن کہتا ہے معاہدہ تو ٹوٹ گیا ہے، آپ کے بیٹے نے جو کیا اس کے بعد کیسا معاہدہ، اور معاہدہ ٹوٹنے کے بعد میں نے اپنے سپاہیوں کو حج کے راستے پر بٹھا دیا ہے۔ تو اس پر سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ اگر تم نے حج کے راستے میں خون کا ایک قطرہ بھی بہایا تو میں تمہارا اتنا خون بہاؤں گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ جواباً بالدن کہتا ہے کہ یہ مجھے خون کا کوئی خوف نہیں، ہم حج کے راستے پر خون بہائیں یا نہیں یہ اب آپ پر منحصر ہے، چونکہ آپ کا بیٹا اپنی مرضی سے آیا، اسے سزا دیں تاکہ وہ پھر کبھی ہمارے راستے میں
میں نہ آئے۔ تم اسکلان کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے، ورنہ میں نے جو سپاہی حج کے راستے پر بٹھائے ہیں وہ خون بہانا شروع کر دیں گے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ تو نور الدین زنگی ادھر صلاح الدین ایوبی شہنشاہ کا چہرہ ڈھانپ دیتے ہیں اور اس کی میت کو گھوڑا گاڑی پر رکھی ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی یہ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، ہم شام جائیں گے۔ تو توران شاہ تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 12 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔